السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے تفسیر نور میں۔ آج سورہ آل عمران کی 114 اور 115 نمبر آیتیں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین ما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین اور نیک کرداروں میں ہیں۔ یہ جو بھی خیر کریں گے اس کا انکار نہ کیا جائے گا، اور اللہ متقین کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ عزیز ناظرین، جس طریقے سے سورہ بقرہ کی تیسری آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کو بیان کیا گیا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کو رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے اس آیت میں ایمان کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رکھا گیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور برائیوں سے جو لوگوں کو روکتا ہے۔ یؤمنون یعمرون دونوں کا لفظ آیا ہے۔ قرآن کا یہ شیوہ ہے کہ ہمیشہ امر بالمعروف کو پہلے بیان کیا ہے، نیکیوں کی طرف بلانے کو، نیکی کا حکم دینے کو پہلے بیان کیا ہے، اور عن المنکر نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، برائیوں سے روکنا یہ بعد میں رکھا گیا ہے، کیونکہ واضح ہے اگر نیکیوں کا دروازہ کھول دیا گیا، اگر نیکیوں کے راستے ہموار ہو گئے تو برائیوں کا راستہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ جب نیکیاں سامنے ہوں گی تو برائی کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان اگر سستی اور آسان شادیوں کو کا راستہ ہموار کر دے تو جنسی خواہشات، جو سیکس کی جو برائیاں پھیلتی ہیں، اس سے انسان رک سکتا ہے۔ آسان یعنی یہ بدکاریوں سے انسان کو روکا جا سکتا ہے۔ نماز انسانوں کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے، بدکاریوں سے، برے کاموں سے نماز روکتی ہے، لہذا اگر نماز کا شوق دلایا جائے گا تو برائی کا راستہ بند ہو جائے گا، بدکاریوں سے انسان بچے گا، معاشرے کی بہت سی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کسی کی عزت کرنا، اس کو محترم بنانا، یعنی اس کی شخصیت کا احترام کر دیا جائے اگر، تو وہ پستی اور زوال کی طرف نہیں جاتا۔ پھر جب کسی کو عزت ملے گی تو وہ غلط کام کی طرف نہیں جائے گا، برے راستے پر نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کو عزت دیا ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے۔ لہذا صالحین سے مراد ایسے افراد ہیں کہ جن سے ہر ایک جڑنا چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم بھی صالحین میں سے ہو جائیں، ہمارا شمار بھی صالحین میں ہو، ہم بھی نیک افراد میں سے ہوں۔ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے، کیوں دعا کرتے ہیں الحقنی بالصالحین، خدایا ہمیں صالحین سے ملا دے، ملحق کر دے، یعنی ان کے ساتھ جوڑ دے۔ اور ہر مسلمان کم سے کم 5 مرتبہ واجبی طور پر انہی صالحین کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو عباد اللہ الصالحین کو سلام کرتا ہے واجبی طور پر 5 مرتبہ۔
تو صالحین سے جڑنے کی تمنا سب کرتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات اور قرآنی فکر کے مطابق کوئی بھی نیک عمل ضائع اور برباد نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک عمل بھی جو نیک ہوتا ہے وہ برباد نہیں ہوتا ہے۔ فَلَن يُكْفَرُوهُ، ہرگز وہ میٹے گا نہیں، برباد نہیں ہوگا۔ البتہ جیسا کہ قرآن مجید کا اعلان ہے، انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ بالکل واضح اعلان ہے کہ خدا صاحبان تقوی سے ہی قبول کرتا ہے، یعنی معیار قبولیت کا، عمل کے قبول ہونے کا معیار اور ملاک یہ ہے کہ اس میں تقوی پایا جاتا ہو۔ صاحبان تقوی سے ہی خداوند عالم قبول کرتا ہے، قبول ہونے کی شرط تقوی ہے۔ لہذا اس جگہ پر فرمان الہی یہ ہے کہ ہم خود جانتے ہیں، ہمیں شناخت ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم پہچانتے ہیں کہ کون متقی ہے کہ ہم اس کے اعمال کو قبول کریں، یعنی جو متقی ہوں گے انہی کا عمل قبول کیا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دوسرے ادیان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اہل الکتاب کہہ کے بتایا کہ یہودی اور عیسائیوں میں بھی یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، یعنی امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ صرف شریعت محمدی اور دین اسلام سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ شریعت موسوی اور شریعت عیسوی میں بھی تھا علیہم السلام۔ دوسرا پیغام یہ ہے، سحر کے وقت بیدار ہونا، سحر کے وقت سجدے کرنے کی ارزش و قیمت اسی وقت ہے کہ جب انسان روز روشن میں، دن میں لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لے آئے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، یعنی جب دونوں ساتھ ہو کہ سحر میں انسان خدا سے راز و نیاز کرے، سجدے میں گئے، اور دن میں لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لے آئے، اللہ کے بندوں کو نجات دے۔ تیسرا پیغام، یسارعون فی الخیرات، نیک کام میں جلدی کرنا، تیزی سے نیک کام کی طرف بڑھنا، یہ اس کام کی ارزش و قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان نیک کام میں جلدی کرے گا اتنا زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ چوتھا پیغام جو یسارعون آیا، یعنی ہمیشہ اس کام کو کرتے ہیں۔ جو افراد نیک اور صالح ہیں وہ نیکی کی طرف ہمیشہ تیزی سے جاتے ہیں، ہمیشہ اس نیکی کی پہل کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ یسارعون میں یعنی ایسا یہ صیغہ ہے کہ عربی گرامر کے حساب سے اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، دوام پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ اس کام کو کرتے ہیں، وقتی نہیں ہوتا ہے ان کا کام، موسمی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ نیکی کی فکر میں رہتے ہیں، نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ پانچواں پیغام، نیک اور صالح ہی لوگ وہ ہیں کہ جو تیزی سے نیکی کی طرف، بلکہ ہر ایک کام نیک کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کام نیک کر دیا اور پھر ٹھہر گئے، پھر دوسرا کام نیک چھوڑ دیا، پھر ٹھہر گئے، پھر تیسرا کام کر دیا، پھر نہیں، وہ ہر نیک کام کی طرف بغیر کسی فرق کے جاتے ہیں۔ چھٹا پیغام، ایمان، عبادت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تلاوت، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، نیک کاموں میں تیزی سے آگے بڑھنا، برائیوں سے روکنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، یہ سارے اعمال وہ ہیں کہ انسان کو خود بخود صالحین کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایسے کام کرنے والوں کو قرآن مجید نے صالحین میں شمار کیا ہے۔ عملی پیغام یہی ہے کہ انسان کو زندگی میں ایسے کام پر توجہ دینی چاہیے کہ جس سے خدا راضی ہو، جس سے انسان خود خدا کے راضی ہونے کی وجہ سے خود بھی راضی ہو جائے۔ خدایا ہمیں نیک کام کرنے والوں میں، نیکی کی طرف تیزی سے جانے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔